अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मामलात एक बार फिर खराबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महज बयानबाजियों के अलावा कोई चीज़ अब तक सामने नहीं आ रही, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों या फिर वफाकी वज़रा हों। उनकी जानिब से इस किस्म का नॉन सीरियस बिहेवियर सामने आ रहा है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए अवाम ने मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता तमाम उम्मीदें तोड़ दी हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि गुर्बत को मिटाना उनका मिशन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गुर्बत जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, मईशत की बदहाली है, हर तरफ एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ देखना ही बंद कर चुके हैं। मामलात क्या हैं, आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं। वज़रा की अगर कारकर्दगी पर अगर बात कर ली जाए तो साबिक वज़ीर इत्तलात और मौजूदा वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द ग्रेट फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वजारत छोड़कर लैब गॉन पहनकर और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जिसे कहते हैं तजर्बे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर वो यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस के लिए भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। और जिस किस्म का मंजरनामा और जिस किस्म का खाका उनके इंटरव्यू के लिए खींचा जाता है, लगता तो ऐसा है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बेहतर हो कि इस किस्म के इंटरव्यूज़ जो हैं वो फैसल वावड़ा साहब के लिए भी जो हैं वो कंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि ज़्यादा सही है। क्योंकि फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो टीवी पर आने और ख़ासकर इस किस्म के इंटरव्यूज़ के लिए बिल्कुल सही बंदे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है प्रमोशन की। वो अक्सर प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर भी इस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन वजारत पे रहेगा और किसका पत्ता साफ होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध में एड्स के फैलते हुए मर्ज पर मुसलसल बात हो रही है, क्योंकि लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में एड्स फैलता जा रहा है और सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन कैंप्स का मकसद क्या है। अजरा पेचूहो साहिबा ने भी कहा है कि तशवीशनाक हद तक एड्स जो है वो सिंध में फैल चुका है। साथ ही साथ आज मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से कहा गया कि सिंध जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कराची का रेवेन्यू है। और कराची जैसा शहर जिस सूबे में मौजूद हो, वो सूबा अगर माली मुश्किलात का शिकार है, इसका मतलब है पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुसलसल बदहाली की जानिब गामजन है। दूसरी बात, उन्होंने जो दूसरा लतीफ़ा सुनाया वो ये कि वो पूछना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि उन्होंने कराची के अवाम से जो वादे किए क्या वो पूरे हो गए। तो क्या ये बात सिंध हुकूमत से भी पूछी जा सकती है कि आपने सिंध के अवाम से और ख़ासकर कराची के अवाम से जो वादे किए, जो बातें की पिछले 11 सालों के अंदर, और पिछले 11 सालों के इक़्तिदार में कितनी बातें डिलीवर कर दी गई, कितनी बातों के ऊपर आप लोगों ने यू टर्न ले लिया और कितनी बातों के ऊपर आपने महज बयान दागे हैं। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लियाकत आसकानी साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। एक ब्रेक में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल गफ्फार साहब। लियाकत आसकानी साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लियाकत साहब, दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है अपने गिरबान में पहले 11 साल जो इक़्तिदार आप लोगों ने संभाला है उसका गंद तलाश कर लिया जाए। शुक्रिया, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और सूबे सिंध के हवाले से जो आज बयान दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, इन्होंने अपनी तमाम तर कोशिशें करके देख ली, MQM को सपोर्ट किया कि वो अलग सूबे का मुतालबा करे। और आपने ये भी देखा कि हमारी गवर्नमेंट बनने के 2-3 महीने के बाद ये शुरू हो गया कि सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, सिंध में PTI की हुकूमत आने वाली है, लोगों ने केस करना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब का तो माजी का बयान भी यही था कि कराची को सूबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इक़्तिदार में आने से पहले भी उनका यही मौक़िफ़ था। उनके इत्यादी हैं जी, आपस में इत्यादी हैं, और इमरान खान को अपनी हुकूमत चलानी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हो कि अवाम से कितने वादे उन्होंने किए और सबसे उन्होंने कम बैक किया। किसी भी वादे की तरफ वो नहीं गए और कोई वादा उनका वफा ना हो सका। अभी 9-10 महीने में जो मुल्क का उन्होंने हाल किया ये आपके सामने। और सिंध को इतनी कोशिशों के बावजूद जब सिंध में जो यकजहती देखी गई, सिंध में अवाम का जो रिएक्शन था जो सूबे के हवाले से, तो उस पर इमरान खान अब बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने लाजमी ये बयान देना था। क्योंकि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में मौजूद है, सिंध को कोई अलग सूबा बनाने, सिंध के अंदर कोई अलग सूबा बना नहीं सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन लियाकत अस्कानी साहब, आपके कायदीन के बयानात में तजाद पाया जाता है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाऊंगा, और दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं मैं लानत भेजता हूं सूबा बनाने वालों पर।
ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں. جب آپ لوگ سندھ کی تقسیم کو قبول نہیں کر سکتے تو پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں سندھ میں جو ہمارا 11 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ دور رہا ہے ہمارا, اور 11 سالوں میں جو پچھلے 5 سال تھے 2008 سے 2013 وہ بڑے کرائسس کے تھے. اچھا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ دہشت ابھی تو بڑی سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. بالکل, ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پورے سندھ میں ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں, ہر جگہ پر کام کیے ہیں. صحت کے شعبے میں آپ سندھ کا دیکھ سکتے ہو. سر ایڈز پھیل رہی ہے سر, تو صحت کا شعبہ کون سا شعبہ سر؟ آپ دیکھ لیں, کارڈیو ہاسپٹل دیکھ لیں, آپ سیول ہاسپٹل دیکھ لیں, جنا دیکھ لیں, فلاحی تنظیموں کا پیسہ لگا ہوا ہے, سندھ حکومت کا پیسہ ٹراما سینٹر دیکھ لیں. اس کی بہتری ہے. سندھ میں عدد و شمار بتائے جا رہے ہیں ایڈز میں, ایڈز پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, لیکن میڈیا ہائی لائٹ سندھ کو کر رہی ہے. نہیں, میڈیا کو کیا دشمنی ہے سندھ کے عوام سے یا پاکستان پیپلز بلاول پارٹی سے؟ بھٹو زرداری صاحب کا حلقہ ہے, اور باقی صوبوں میں بھی کیسز ہیں, لیکن وہ میڈیا میں نہیں آ رہے ہیں, ان کو عدد و شمار وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں. ہم بالکل فیئر اینڈ فری ہمارے جو اپنا جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے اتنی تشویشناک صورتحال ہے, ابھی تک آپ لوگوں نے ایڈز ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہے سندھ کے اندر؟ نہیں, وہاں پر کام ہو رہا ہے, کام کر رہے ہیں وہاں پر. ہمارے وزراء وہاں پر موجود ہیں. عدی فریال تالپور صاحبہ نے وہاں پر میٹنگز کی ہیں, وہاں پر ان کے بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. مریضوں کو جو بھی ہے سہولیات ان کو فراہم کر رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن یہ کیسز ایک ساتھ اتنے سامنے آ گئے کیونکہ سرنج کا جو استعمال تھا وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ جگہوں پر ایڈز پھیلا ہے, وہ ماتم کے دوران وہ چھریوں کا استعمال. سر دیکھیں, وہی کمیونٹی کے اوپر بات ہو جائے گی, بالکل وہی. نہیں, میں حذف کرتا ہوں جملوں کو. نہیں, یہ بالکل نہیں, میں بالکل شہناز انصاری صاحبہ والی بات بالکل آپ کو نہیں کرنے دوں گا. یہ کمیونٹی کا مسئلہ ہے, پھر آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک بات شروع ہو جائے گی. نہیں, دیکھیں, نہیں, بالکل میں اس کے اوپر جانے نہیں دے سکتا. پلیز آگے بڑھیے گا, پلیز آگے بڑھ جائیں. جو حقائق ہے ہمارے سامنے تو یہی نہیں, حقائق یہ نہیں ہے نا سر, آپ یہ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں چیز کو. اگر ایسا ہے تو 1400 سال سے یہ چیز ہوتی ہوئی آ رہی ہے, پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو چکی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں اقدامات کیا ہیں, کہاں کیمپس لگائے گئے ہیں؟ تو ہمارے پاس ابھی یہاں پر جو کیسز ہیں HIV کی ہیں, ایڈز کے ابھی تک کوئی کیسز سامنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ HIV کے کیسز ہیں, اس پر حکومت کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے ساری چیزیں. اس پر ہم کتنا کنٹرول کر پا رہے ہیں. اچھا, اس پہ ہم مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لازمی بات ہے, ایک مرض ہے, مرض کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب جو HIV جس میں پایا گیا ہے اس کو ہم فوراً ٹھیک کر سکیں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو مزید دوسرے لوگوں تک نہ پھیلے, اس کے لیے ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن سر ایڈز ایمرجنسی ابھی تک آپ لوگوں نے نافذ نہیں کی ہے, وجہ کیا ہے سر؟ اتنے کیسز سامنے آ گئے, اب تو ایڈز ایمرجنسی کیسز نافذ کر دینا چاہیے. آپ ایڈز کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ HIV کے کیسز. چلیں HIV کا بتا دیں آپ مجھے. کیسز نہیں ہیں, HIV وہاں پر نافذ کر دی گئی ہے. اچھا, پورے صوبے میں؟ نہیں, لاڑکانہ میں جہاں پر موجود ہے وہ لاڑکانہ. سر دوسرے صوبوں میں بھی تو پھیل سکتا ہے نا سر. یہ تو آپ لوگوں نے دیر پا کوئی حل تلاش کیا ہوتا تو زیادہ صحیح تھا. نہیں, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایڈز کے مسائل ہیں, HIV کے مسائل ہیں. یہ صرف سندھ کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس لیے کیا جا رہا ہے, اس حلقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حلقہ ہے. کیونکہ یہ جو نائل حکومت ہے اپنی یہ جو ناکامیاں چھپانے کے لیے, وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب قومی اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کو کوئی ملتا نہیں ہے, صرف لاڑکانے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کر پاتے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میڈیا بہتر جانتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, حکومت مخالف تحریک کا اعلان کر دیا گیا. پہلے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب فرماتے تھے کہ نہیں جی جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی اگر ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اس کے بعد انہوں نے ٹرین مارچ بھی رکوا دیا پارٹی کا, اور اب عید کے بعد آپ لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے مکمل تیار ہیں. کیا وجوہات ہیں سر؟ بالکل, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جب وہ کال دیں گے تو پورے پاکستان سے ورکرز باہر نکلیں گے, اور اس مرتبہ یہ کال میں ورکر واپس نہیں جائیں گے. یہ جب تک حکومت نہیں جائے گی تب تک ہم گھروں پر نہیں جائیں گے, کیونکہ اس حکومت نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. آپ کے سامنے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. پچھلے 9 مہینوں میں جو ملک کا حال ہوا ہے, 5 سالوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی IMF کا جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں تو یہ مزید مہنگائی بڑھے گی, ڈالر کی قیمت مزید بڑھے گی. آپ کے سامنے بجلی اور گیس کے بلوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں عوام خود مہنگائی تو آپ کے دور میں بھی ہوئی نا, مشرف صاحب کے دور میں, آپ کے دور سے ہی ڈالر بڑھنا شروع ہوا, تو مطلب خرابی تو آپ کے دور سے شروع ہوئی نا, جو اب تک چلی آ رہی ہے. نہیں, مہنگائی اتنی نہیں بڑھی جتنی 100. ابھی آپ دیکھیں ڈالر کو 50 سے 100 تک آنے میں 30 سال لگے, اور 100 سے 150 تک آنے کے لیے 9 مہینے لگے. اچھا, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا, اور 65 سے 100 روپے تک آنے میں کتنا ٹائم لگا تھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ 65 پہ مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے. تو 2002 سے 2018 دیکھ لیں جی, کتنے سال ہو گئے,
16 साल में ये हुआ है। अच्छा, और 16 पेट्रोल साल- की कीमतों के हवाले से क्या 16 बोलेंगे साल सर? में ये हुआ है, और 9 महीने में आप देख लें कितना हुआ है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों पे भी जरा नजरसानी कर लेना सर। आप लोगों के दौर में 112 रुपए था, अभी तो 108 रुपए ही हुआ है सर। पेट्रोल आलमी मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ गई थी, अभी तो आलमी मार्केटों में कीमतें कम है, ये खुद बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की कीमतें। हमारे पास अच्छा। तो ये जो क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ था, पूरा दुनिया क्राइसिस में था, उस हमारा दौर हुकूमत तो वो था कि अच्छा। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, इसलिए हमने पेट्रोल पर सब्सिडी भी आवाम को दी, लेकिन ये हुकूमत ने सारी सब्सिडी खत्म कर दी। आप फी लीटर पर सब्सिडी होती थी सर, लेकिन वो सारा नुकसान जो है वो आपके दौर से शुरू हुआ। इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हुक्मरान जितने भी है वो यही कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का दौर, फिर नून लीग का दौर, और घिसा पिटा सारा निज़ाम जो है वो पीटीआई के मत्थे मार दिया गया कि अब तुम लोग संभालते रहो, तुम लोग आवाम को जवाब देते रहो। क्यों किया सर आपने ऐसा पाकिस्तान के साथ? सर हम पाकिस्तान के साथ, सर हमने पाकिस्तान में अमन कायम किया। अच्छा पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, पूरे पाकिस्तान में हमने अमन कायम किया। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में था। सर, खुदा का वास्ता इसका क्रेडिट तो अपने ऊपर ना लें सर। आप बहुत खराब थे सर। हालात कौन से आपके दौर में? 2008 जितने हालात खराब थे आपके दौर में अपीलें की जाती थी, रहमान मलिक साहब अपीलें करते थे कि खुदा के लिए आप लोग दहशतगर्दी ना करिएगा। सर 2008 में आप देख लेना क्या हालत थी मुल्क की, कराची की क्या हालत थी। 2008 से 2013 तक हमने कितना कंट्रोल किया, कितना उसके कंट्रोल बाद किया जो- जरा आप बता दीजिएगा ना। देखिए अमन व अमान अगर कायम हुआ तो सर, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। सवात के हालात आपके सामने थे, वहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। अच्छा। आर्मी के साथ मिलकर हुकूमत ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, और उसमें कितने पैसे लगे उस ऑपरेशन में। फिर बलूचिस्तान में कितना बड़ा ऑपरेशन तो किया उसका गया। क्रेडिट आपको तो नहीं और जाता ना, कराची में- आवाम का पैसा लगा सर। सर हुकूमत के लगे ना। नहीं, हुकूमत के क्यों लगे? देखिए हुकूमत ने अपनी जेब से तो नहीं दिए ना सर, हुकूमत की अवाम बात ने हो रही है। टैक्स अदा किया तो वो हुकूमत की जेब में आया, उस जेब से उन्होंने पैसा लगा दिया। सर हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं। हम अच्छा। कहाँ से पैसे लाएंगे? अगर मैं कोई वजीर हूँ तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? हम तो हुकूमत को चला रहे हैं। ठीक है। जो हुकूमत के जो जहाँ पर पैसे पड़े हैं वही इस्तेमाल होंगे। सही। कोई जेब से तो नहीं करता। अच्छा। खान साहब उन्हें जेब से कर रहे हैं। सर आप मुझे- वैसे आप मुझे बता माजरत दें। के साथ उसी दौर में आपकी कुछ वज़रा जो हैं वो आपसे मुनहरिफ इसी बात पे हो गए थे कि आप लोग दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सर हमने तो काफी काम किए हैं। अभी तो अच्छा। अभी दहशतगर्दी आप देख लेना, आप कितना कंट्रोल हुआ है। अभी पूरे मुल्क में अमन है। अभी अच्छा। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, जी। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अच्छा। लेकिन ये हुकूमत आप देख लें, ये हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों पर लगी हुई है। इसको पब्लिक के मफाद में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि इसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। रोजाना एक नया स्कैंडल सामने ले आते हैं। अच्छा। अभी आप देख लोगे चेयरमैन नैब को ये कहते हैं कि भाई जरदारी साहब को अंदर करो, नवाज शरीफ साहब को अंदर करें, उसको अंदर करें, आप क्यों अंदर नहीं कर रहे हो? तो चेयरमैन नैब के खिलाफ जो कल एक ड्रामा हुआ वो सब आपके सामने है। किसने ये किया? कार्ड आपके किसी पार्टी किसने का ने किया? तो नहीं फेंका ना? नहीं सर, वो जिस चैनल ने ब्रेक किया वो चैनल का अच्छा। वो किसके साथ होता है, वो किसका जी। मीडिया एडवाइजर है, ठीक वो है। आपको तो ज्यादा पता है। नहीं बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों पसे पर्दा इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि ये कार्ड जो है वो आपके किसी पार्टी कायद की जानिब से फेंका गया है। सर हमारे पर होता तो हमारे कितने लोग जेलों में पड़े हुए, हम अच्छा। कब का कर लेते हैं। लेकिन ये जब ये काम नहीं, इनका खान साहब का मूड है कि चेयरमैन नैब को हटाकर एडिशनल चार्ज किसी को दे दें और अपनी मर्जी से मजीद फैसले कराएं। अच्छा, ये उनका ये खान साहब का ये विजन है। और मतलब इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो उसमें खान साहब का जो है वो कोई अहकामात शामिल नहीं है। एकामत हैं उसके। अच्छा, वो कह रहे हैं सर कॉल ऑफ में तजाद ना रखे ना। सर मैं यही कह रहा हूँ। कभी आप लोग कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ है, कभी कहते हैं कि आप लोग जो है वो निकाल के अपना बंदा लाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब ने एक स्टेटमेंट दी कि मुझे तीनों जमात पसंद नहीं करते। अच्छा, चेयरमैन नैब ने स्टेटमेंट दी कि 2 जमातों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और तीसरी जमात में पसंद नहीं करती, और उन्होंने परवेज खटक साहब 2-3 लोगों के और नाम लिए कि उन पर भी हाथ डालेंगे। तो उसके बाद ये स्कैंडल सामने आया। सर 2 जमातें ही तो लेकर आएंगे ना इन चेयरमैन नैब को भी। सर वो तो ले आए हैं, हमने तो प्रोसेस, जमहूरी प्रोसेस से इससे गुजर कर आना पड़ता है। वो तो ले आए। हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे कहने पर चलो, वो चल रहा है, काम कर रहा है। आपके सामने वो उसको भी एहसास हो गया होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर किस तरह जो माजी में हुआ है, अभी मजीद जिसके कहने पर हुआ है। लिस्टें कहाँ से आ रही थी, ये सब मीडिया में सब चीज़ें आपके सामने आ गई थी कि मीडिया में हर रोज़ इनके वज़रा शाम को कहते थे कि 55 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कल पिलाना गिरफ्तार हो रहा है, 30 मार्च के महीने में ये होने जा रहा है, अप्रैल के महीने में ये होने जा रहा है। सिंध की 2 बड़ी शख्सियत गिरफ्तार हो रहे हैं। अपना आगा सिराज दुरानी साहब के बारे में मीडिया ने क्या दिया। तो ये चीज़ें ये जो मीडिया में इनके वज़रा ने दी, ये चेयरमैन नैब ने तो बयान नहीं दिया। ये इनके सारे वज़रा लिस्टें तो वो फराम करते थे नैब को। अच्छा, तो मतलब वो तब भी गठजोड़ था और अब भी गठजोड़ है। अब भी गठजोड़ है। चले, अब भी गठजोड़ है या नहीं, आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आने वाली हैं, हुकूमती जमात से इसका जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल लियाकत अस्कानी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा था कि हुकूमत के हवाले से ज़रा बात की जाए तो नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो पहले भी चलता हुआ आ रहा था और अब भी चल रहा है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कोयटा धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम है। हर सूरत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तो कलदम तंजीमें जितनी भी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होनी चाहिए। और कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जो कलदम जमातों से राब्ते रखते हैं, उनके कायदीन से जाके मुलाकातें भी करते हैं और एक वक्त में कलदम अमन कमेटी के भी काफ़ी गहरे रवाबित रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से। इसका जवाब लेंगे लियाकत अस्कानी साहब से। लियाकत साहब, दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं आप लोग के कलदम जमातों से उनके राब्ते हैं, ज़रा अपने सफ़ों में भी तो तलाश करें ना सर कि किसके उज़ैर बलोच से थे और कौन जो है वो बाबा लाडला का लाडला था। सर, जितने भी थे, जो भी हुआ उसमें सब लोगों को सजाएं मिली हैं। अच्छा, सब लोग जितने भी हमारे, अगर कोई राब्ते में था, किसी ने अगर गलत काम किया है, क्योंकि गलत वो होता है, गलत काम के ऊपर किसी ने अगर कोई क्राइम किया होगा तो वो उन्होंने कानून को फेस किया है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। हम बात करते हैं दहशतगर्दी की, हम कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। उसमें हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर उज़ैर बलोच को ले आते हो, वहाँ पर कलदम तंजीमों को ले आते हो। हम कह रहे हैं आपको जो कार्रवाई करना है आप करें। सर, सबूत तो मौजूद है ना सर। ऐसे लोग जिनको बैन किया गया हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, उनके कायदीन से खुर्शीद शाह साहब की भी तस्वीरें मौजूद हैं सर, और आपके डॉक्टर कयूम सोमरो साहब की मौजूद है। अब उसका भी जवाब देना सर, क्यों मुलाकातें कर रहे हैं जाके, ऐसे क्या मफादात हैं सर? तस्वीरें किस चीज़ की हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको अगर तस्वीरें देखी हैं, बहुत से महफिलें होती हैं, मिलना जुलना पड़ता है, कोई शादी की तकरीब होती है, किधर कोई प्रोग्राम होता है, कोई दावत की डेफिनेशन बता देंगे आप मुझे? कोई दावत होती है, कोई इफ्तार होता है, कोई शादी दावत होती है तो वो एक बड़े हॉल में होती है, किसी बड़े इवेंट में होती है। दावत जो है वो बंद कमरे में नहीं होती सर। बंद कमरे के अंदर मुलाकात हो रही है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। सर, कोई ना कोई इशू होगा, उस पर अगर आप उनसे बात करें तो आपको बेहतर बताएंगे। जिनकी तस्वीरें वो बताएंगे कि किस इशूज पर वो गए। आपकी पार्टी से अगर मेरे हल्के में एक मस्जिद का मसला था, हम भी गए थे, हमने भी उनसे मुज़ाकरात किए। अच्छा। दो जो हमारे मजहबी जमातें थे उनके आपस में फड्डा था, उसको सोल्व करने के लिए हम गए। चलें देखते हैं किसके ताल्लुकात हैं किसके नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगते हैं कि उनके कुछ वज़रा जो हैं वो कलदम जमातों से राब्ते में हैं। आने वाले वक्तों में कलदम जमातों को कितना नवाजा जाएगा और किन किन की तस्वीरें किन किन वज़रा के साथ आएंगी, आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलाल गफ़ार साहब ने, जो कि रुकन सिंध असेंबली हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं। इनसे एक सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ़ार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शहर कायद वालों को जो है वो तोहफ़ा देने पहुँचे। उन्होंने बात भी की, इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि मेरा मिशन पाकिस्तान से गुर्बत मिटाना है, मैं चोरों को नहीं छोड़ सकता। अगला ही जुमला उन्होंने कहा कि ताजिर बिरादरी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। सर, ये एक तरफ चोरों को नहीं छोड़ सकता, दूसरी जानिब चोरों को कह रहे हैं कि आपकी जायदादें अपने नाम करा लें। एक कॉल ऑफ फिल्म में तजाद क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें मैं आपको बताता जाऊं, थोड़ा बैकग्राउंड पे चले जाएं जी। क्योंकि 70 साल से एक सिस्टम है पाकिस्तान का बना हुआ कि ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में है। सही। और ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लैक मनी है वो हो ना कोई चोरी का पैसा है या वो कोई इरेगुलरिटीज का पैसा है, क्योंकि हमारे तो काले नोट तो नहीं होंगे ना सर कि ब्लैक मनी उनको? देखें, जो टैक्सेशन के जो सिस्टम्स हैं, जो लूप होल्स हैं, कि जो ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहता था, जो ईमानदारी से अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहता था, वो नहीं कर सकता था। क्योंकि आपके टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स थे, आपके जो है जो सिस्टम्स में जो इतने बने नहीं हुए थे। क्योंकि एक पहले ये एक परसेप्शन था कि अगर कोई बंदा पिछले साल से ज्यादा टैक्स दे देता था तो उसको है ना FBI हैरेस करता था कि यार इसका मतलब हुआ है कि आपने पिछले साल है ना अपने टैक्स की चोरी की है। तो ये इमरान खान की एक कॉन्फिडेंस है लोगों का, बिजनेसमैन के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि हम इमरान खान साहब के दौर में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दौर हुकूमत है, इसमें हम टैक्स देंगे। बिजनेसमैन टैक्स देना चाहती है, बिजनेसमैन कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ये टैक्स देना चाहते हैं। टैक्स सब देना चाहते हैं, लेकिन दो चीजें वो लोग मांगते हैं कि हमें आप इंश्योर करें कि हमें हैरेस नहीं किया जाए। दूसरा वो ये चाहते हैं
کہ ہمیں سیکیورٹی ملے, ہمیں بیسک ہماری جو نیڈز ہیں, جو بزنس کو جو چیزیں فراہم کی جائیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں, وہ ہمیں فراہم کی جائے. اور وہ بزنس کمیونٹی اور انڈسٹریل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں دے گی. بہت عرصے سے نا یہ آپ کے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہم سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی وے آؤٹ بتائیں. تو یہ ایک آخری موقع ہے کہ جو بزنس مین سسٹم میں آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو وجوہات کی وجہ سے. بلال غفار صاحب, ایک خاص طبقے کو کیوں نواز رہے ہیں سر؟ عوام بھی پریشان ہے, عوام بھی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے سر. دیکھیں اس بات پہ غور کریں آپ لوگ, کب تک عوام آپ سے امیدیں وابستہ کرتی رہے گی؟ میں آج آپ کے چینل سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ ہمیں یہ اکنامی کی سچویشن ملی. اچھا, میں آپ لوگ سے سوال پوچھتا ہوں, عوام سے سوال پوچھتا ہوں, اور اگر اس میں سے جو 3-4 فیکٹس میں آپ کو بتاؤں گا, اگر اس میں سے کوئی بھی وہ فیکٹس ہمارے اوپر آتا ہے تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آج جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا جو معاشی حالات ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے. 96 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا. 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئی. 62 ارب ڈالر کے امپورٹ اور 23 بلین کے ایکسپورٹس, تقریباً 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم چھوڑ کے گئے. 1300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. 190 ارب روپے کا گیس سیکٹر میں لاس ہم چھوڑ کے گئے. جب آپ کو سب چیزیں پتا تھی کہ یہ چیزیں چھوٹ کے سامنے آنے والی ہیں, کوئی تو پلاننگ کی ہوگی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو اس کا بھی بتا رہا ہوں, ان تمام چیزوں کا آنسر ہے کہ ان تمام چیزوں میں پاکستان تحریک انصاف انوالو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اب آپ نے پلاننگ کی بات, میں اگری کرتا ہوں, میں آپ کو پلاننگ کی بتا رہا ہوں, لیکن پلاننگ آپ کے پاس نہیں تھی سر. یہ اس بات کو تو آپ لوگ ایڈمٹ کریں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم آئے تو ہم نے پہلے سکسیسفلی کہ جون 2019 تک کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ پوری کی, کیونکہ آپ کے پاس تو 2 مہینے کے آپ کے پاس امپورٹ بل رہ گیا تھا. آپ کے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے کہ جو آپ کو جو ریزروز ہیں کہ آپ امپورٹ کر سکیں. ہم نے یو اے ای, سعودی عربیہ, دوسرے جو چائنا, ان سے ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ, ہم نے فائنینسنگ ریکوائرمنٹس پوری کی. اسی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف میں ڈیلے گئے. اگر ہمیں چاہیے ہوتا تو ہم تو دوسرے دن ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کر لیتے, لیکن ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلے. خودکشی کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر پا رہے ہوں گے نا عمران خان صاحب؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان اگر آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں جی تو کیا میرا اور آپ کے لیے جا رہے ہیں؟ اس قوم کے لیے, جو قوم کے اوپر جو قرضہ لیا گیا تھا, اس قرضے کو اتارنے کے لیے آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں. تو وہ جو بیان دیا گیا تھا وہ کس لیے دیا گیا تھا؟ دیکھیں, ہم نے ووٹ کے لیے دیا گیا تھا. ہم نے ساری اپرچونٹیز ایکسپلور کی. اچھا, ہم نے تمام ایونیوز کیے, اور پھر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس ہم نے $6 بلین کا لیا. آپ کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ $6 بلین تو نہیں تھی نا, زیادہ تھی جی. ہم نے دوسرے ہم نے منیمم ہم گئے آئی ایم ایف کے پاس. اچھا, کیونکہ آپ کے جو اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, ہمیں نا مجبوراً جانا پڑا. اور یہ عمران خان اگر جا رہا ہے, اور عمران خان نے اگر اس وقت ایک کوئی اسٹیٹمنٹ کا, تو انہوں نے کو اپنا انا کے لیا, اس کے لیے نہیں کیا کہ ہاں بھائی میں نے یہ بول دیا تو نہیں جاؤں گا. چلیں ملک کو بچانے کے لیے جواب لے لیتے ہیں نا. لیاقت صاحب ذرا بتا دیجئے گا, مطلب یہ جتنے بھی یہ لوگ اس وقت پریشانیوں کا شکار ہیں نا, آپ کی پیدا کی ہوئی پریشانیاں ہیں وہ؟ بالکل ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, یہ گول مول کر رہے ہیں بات کو. اچھا, تو آپ سیدھی بات بتا دیں. ان کے پاس ابھی ان کے پاس 200 ارب ڈالر تھے جی جی, جو اگلے دن آنے تھے پاکستان میں. 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارنا تھا, 100 ارب ڈالر کے ملک کے قرضے دینے تھے, وہ کہاں گئے؟ ان سے جذباتی جوان ہے نا, انہوں نے دے دیا جذبات میں کوئی بیان. روز پاکستان میں ہر روز 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی پہلے. اچھا, یہ 10 مہینے میں کتنے پیسے انہوں نے سنبھال کے رکھے. اچھا, ان کی قیمت کی لاگت کتنی ہوتی ہے؟ 1 مہینے میں 350 ارب روپے ہوتے ہیں. 9 مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ پیسے کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر یہ بھی کرپشن کر رہے ہیں, یہ بھی 12 ارب روپے 10 مہینے میں ایک سکینڈل بتائیں. 10 مہینے میں ایک سکینڈل بتائیں. صاحب میں آتا ہوں. جی جی لیاقت صاحب بتائیے. بلال صاحب بات کریں. آپ کریں بات کریں, اس کے بعد میں جواب لوں گا. ایمرجنسی اسکیم چوروں کا اسکیم تھا. اچھا, چوروں کو فائدہ ہوتا تھا. اچھا, اب بڑا شفاف ہو گیا. اچھا, اب خان صاحب نے بڑا شفافیت کے ساتھ ایمرجنسی اسکیم پیش کیا. اچھا, اور یہ چور کہاں گئے ابھی جن کو دے رہے ہیں؟ کس ایمرجنسی اسکیم اصل میں کس کے لیے ہے؟ ہمارے خیال میں خان صاحب کے اپنے جو ان کے لوگ ہیں, کیونکہ خان صاحب کی پوری ٹیم چینج ہو گئی. اچھا, خان صاحب کا پی ٹی آئی کا نظریہ بالکل چینج ہو گیا. پی ٹی آئی میں جو بھی انفارمیشن سیکرٹری جو ہماری پارٹی سے وہاں پر گئی ہیں, جی, پی ٹی آئی کا نظریہ اب وہ ہے
وہ نظریہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہ تربیت دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کے لیڈیز کے لیے انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا, پی ٹی آئی کی جو خاتون لیڈیز کس طرح یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہ آپ کے سامنے میں دہرانا چاہتا ہوں. ابھی وہ پورے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے, آپ کو یوم تاسیس میں یہ کرنا ہے. تو 9 ماہ میں آپ نے کون سا ایسا کام کیا؟ آپ نے 100 روزہ پلان دیا حکومت میں آتے ہوئے. آپ نے کہا 100 دن میں ہم پورے اس ملک میں جو بھی معاشی صورتحال اس کو بہتر بنائیں گے, مہنگائی کم کریں گے. آپ نے بہت سی چیزیں 100 دن میں بتائیں. تو 100 دن کیا آج 9-10 مہینے ہو گئے, اس میں آپ نے کیا بہتری کی؟ آپ نے 4 سال پہلے وزیر خزانہ اناؤنس کیا. آپ نے کہا کہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے والا چیمپئن ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اسد عمر صاحب. تو 9 مہینے میں آپ نے اس کو نکال دیا. تو آپ کے پاس پی ٹی آئی کا کون سا وزرا بھی موجود ہے آپ مجھے بتائیں. آپ نے پرویز مشرف صاحب کی کابینہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ کو آپ نے وہاں پر اپنے حکومتوں میں بینچوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور آپ کو حق نہیں بنتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کریں, کیونکہ آپ نے ہمارے سارے لوگ مین عہدوں پر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی پوری جو گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. آپ یہ بات نہیں کریں کہ ہماری معاشی پالیسی نہیں تھی. ہماری معاشی پالیسی اگر کمزور ہوتی تو آپ ہمارا وزیر خزانہ نہیں رکھتے. چلے ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. اگر ہماری حکومت کمزور ہوتی تو آپ ہمارے وزراء کو دوبارہ نہیں لاتے, کیونکہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. جو لوگ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے, جو لوٹے آپ نے شامل کیے وہی آپ پوری پی ٹی آئی. چلیں بلال غفار صاحب, اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں, ٹھیک ہے, کچھ آپ باہر سے لے کے آ گئے, ان کو آپ نے وزارتیں دے دیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کے ایک اور بیان کو ہائی لائٹ کرتا چلوں, انہوں نے کہا کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے حکمران وقت چور ہے. اب یہ بیان سے بھی منحرف ہو جائیں گے سر؟ پہلے میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دے دوں, پھر آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں. اچھا, مجھے ان کا منطق سمجھ میں نہیں آیا کہ جو پولیٹیشین, جو لیڈر, جو لیڈر ان کے پاس ہو, جو پرسنالٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صحیح ہو, اچھا, اور وہی بندہ یا وہ کوئی اور جنہوں نے ہمارے فردوس عاشق آباد کی بات کی یا کوئی اور کی بات کی, وہ جب پاکستان تحریک انصاف میں آ جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. سر ایسے نظریہ آپ کا بھی تو ہے نا, یہ مجھے آپ بتائیں نا کہ جب جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ہے تو وہ برا, لیکن جیسے ہی وہ پیپلز پارٹی میں یا دوسری طرف سے چلا جاتا ہے تو وہ صحیح. اسکیم کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے, 10 طرح کی باتیں کی, انہوں نے وہی بات کی نا کہ مطلب معاملات یہ کریں تو غداری, آپ کریں تو سرکاری. آپ کو پتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ایمنسٹی اسکیم اسٹاک ایکسچینج میں کس نے دی تھی؟ آصف زرداری صاحب نے دی تھی. اچھا, یہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے. جی جی, آپ فالو کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. آپ آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس ایمنسٹی اسکیم میں کیا فرق ہے. اچھا, آپ اس کو پڑھیں کہ جو ایمنسٹی اسکیم سے وہ فائدہ اٹھائے گا اس کو اگلے سال سے ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا ہے, اس کو اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے. اگر کوئی کیش یا ڈالر اپنے ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کو کیش یا ڈالر بینک اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرنا. آپ نے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے؟ نہیں, میں نے تو سب کے لیے دیا. لیاقت صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اس وقت معاملات یہی ہیں کہ خان صاحب کی بھی جائیدادیں ہیں, اس طرح کی اکاؤنٹ بھی موجود ہیں. عمران خان سرٹیفائیڈ صادق امین ہے اور جو کچھ ان کا ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. جے آئی ٹی میں آپ پڑھ لیں کہ اس میں کس طرح فالودے والے کی یا وہ رکشے والے کی یا وہ جو بلاول ہاؤس میں جو ملازم ہے جو آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے 8.3 ارب اکاؤنٹ کرتے ہیں. لیاقت صاحب ذرا بتائیے گا. جی جی جی, لیڈرشپ پہ بات کریں, آپ کی لیڈرشپ کا آن ریکارڈ کون ہے مشتاق میمن صاحب جس کے 8 ارب اکاؤنٹ ہے جی آئی ٹی میں. آپ جی آئی ٹی پڑھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح 41 اکاؤنٹوں میں سے چوری کی گئی ہے. جو 11 سال کا سنگھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ آپ کے جے آئی ٹی بتاتی ہے کہ وہ ان کے جعلی اکاؤنٹوں میں اور ان کے لیڈرشپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے گئے. میں آتا ہوں آپ کے پاس. بلال صاحب ذرا بتا دیئے کہ لیاقت صاحب کے جعلی اکاؤنٹس کی اگر بات کی جائے, جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ اگر فالودے والے کے اکاؤنٹ میں نے پیسے رکھے تو میری مرضی. یہ اعتراف جرم معلوم نہیں ہوتا؟ سر آپ نے تو میڈیا والوں نے ماشاءاللہ اتنا ہائی لائٹ کیا جو اپنے اکاؤنٹس جو فالودے, ہماری کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے نا سر. اس طرح کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ ہیں, زرداری صاحب کے اکاؤنٹ ہیں. لوگ تو بلاول ہاؤس کے سامنے شناختی کارڈ بھی پھینکنے چلے گئے. آپ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا اچھا اس بات کو ثابت کرنے میں, لیکن یہ معاملہ کورٹ پر ہے. اچھا, ادھر فیس کر رہے ہیں.
اس میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جس کے بھی اکاؤنٹ ہے وہ آ جائیں گے. اسٹیٹ بینک جو جعلی اکاؤنٹ ہے اس کی ذمہ دار اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. اچھا. اور ہماری حکومت 2013 میں ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر جو بینک کا مسئلہ ہے جعلی اکاؤنٹس کا, اچھا, لوگوں کو پتہ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کس طرح آئیں. جس کے بھی ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, آپ ٹینشن نہیں لو, وہ کیسز چل رہے ہیں. اچھا. اور آپ نے جب ہمارے لیڈرشپ پر بات کی تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری کوشش تھی کہ ہم لیڈرشپ پر بات کوئی بات نہیں کی. بات کی جی, آپ بات کر رہے ہیں. کون سا لیڈر, آپ نے اپنے لیڈر کو صادق اور امین کا, جی صادق اور امین کا, آپ مجھے بتائیں اس کا ذریعہ معاش کیا ہے, وہ کس طرح جو 65 ارب روپے کی جو اس کی بہن کی جو علیمہ آپا کی جو پراپرٹی ہے جی وہ کیسے آئی, علیمہ آپا شوکت خانم کی کیا ہیں, اچھا وہاں پر کون سے عہدے پر کام کر رہی ہے آپ بتائیں. ٹھیک ہے. یہ بہن بھائی کہتے تھے کہ ان کی والدہ کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھے. اچھا. تو آج یہ اربوں روپے ان کے پاس کہاں سے آئے. اچھا. یہ اس ملک کے جو غریب غربا کا جو پیسہ تھا, جو چندہ کا, جو زکوٰۃ کا, جو فطرے کا پیسہ تھا, انہوں نے وہ پیسے نہیں چھوڑے. یہ پاکستان کے خزانے کا کیا حال کریں گے یہ 5 سالوں میں, کیونکہ انہوں نے جو غریب مساکین کے علاج کے پیسوں سے آف شور کمپنیاں بنائیں. یہ انہوں نے کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ سیاست میں اتنا گر جاتے ہیں کہ ایک ادارہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز کام کر رہا ہے اور غریبوں کو مفت علاج دے رہا ہے, اس کو پیسے کہاں سے آئے بتائیں. کس کے پیسے, یہ علیمہ آپا کے پیسے کہاں سے آئے, یہ بنی گالا کہاں سے آیا, یہ شان شوکت کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے. عمران خان نے 1970 سے اپنی منی ٹریل دی ہے کہ انہوں نے جب سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, پھر لندن کا فلیٹ کس طرح خریدا, کتنی مورگیج پے کی, کب بیچا, کتنے میں بیچا, کس بینک اکاؤنٹ سے پاکستان میں وہ پیسے لائے, سب کچھ آن ریکارڈ ہے. آپ کی طرح نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈرشپ کی کتنی شوگر ملے, کہاں سے بنی. جو بیمبینو سینما کی ٹکٹ بلیک کرنے والا, اس کے پاس اربوں روپے کی شوگر ملے, کہاں سے آئی. کہاں سے آئی. آپ منی ٹریل دے دیں 1970 سے, اگر انہوں نے منی ٹریل دے دیے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیڈرشپ کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. آصف علی زرداری صاحب کے والد عاقب علی زرداری صاحب جی سرمایہ دار تھے, شروع سے پیسے والے تھے. اچھا. شروع سے ان کے پاس پیسہ تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. بالکل غلط بات ہے. عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کا ہمیشہ علاج کروایا, اور انہوں نے کہا پیسے کہاں سے لائے. عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کا علاج کروایا, انہوں نے مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میرے پاس میری والدہ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. بالکل غلط بات بیان کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جہاں غلط بیان ہوگی میں روکوں گا. یہ ان کے انٹرو میں ہے. نہیں, کوئی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل غلط بات کر رہے ہیں. منی ٹریل آ گئی ہے تو بہت بڑی بات ہے نا. سر ان کے پاس کیا تھا, بلاول زرداری صاحب کے پاس کیا تھا کہ وہ ارب پتی بن گئے. مجھے بتائیں تو صحیح, ان کی سورس آف انکم بتائیں بلاول زرداری صاحب کی. شروع سے پیدا ہوتے ہوئے وہ ارب پتی کیسے بن گئے یہ بتائیں. جو انہوں نے کمپنی بنائی, جس کمپنی کے وہ بیٹھے ہیں بھائی. جی میں آتا ہوں. ان کے والد کو کرپشن میں سزا نہیں ہوئی ہے, کرپشن سے نہیں نکالا گیا. عمران خان صاحب اپنے والد کا بھی نام لے, صرف ہر جگہ پہ اپنی والدہ انہوں نے. اچھا, میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کیا تھا, کیوں اس کو نکالا گیا نوکری سے, یہ بھی بتائیں نا. عمران خان صاحب اپنی والد, آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو اپنی والد کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ ہر جگہ پر اپنی والدہ کا نام لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں اپنے والد کے لیے کچھ بولیں. اچھا. اور ہم الحمدللہ فخریہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے پاس شروع سے پیسے ہیں. ہماری لیڈرشپ شروع میں اقتدار میں رہی ہے, ہمارے ان کے باپ اور دادا اقتدار میں رہے. ٹھیک ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں, محترمہ کو دیکھ لیں, ان کے سر شاہنواز بھٹو صاحب کو دیکھ لیں. شروع سے اس پولیٹیکل اس میں. تو یہ منی ٹریل عدالت میں کیوں نہیں ہے سر؟ وہ انہوں نے تو کہہ دیا یہ میرے اکاؤنٹ ہے, یہ میرا بلیک اکاؤنٹ ہے. ہر بزنس مین کا بلیک اکاؤنٹ ہے, یہ تو انہوں نے نیب میں کہا ہے. آپ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہو جائیں, لوگ آپ کو 20% کہنا. اب انہوں نے کہا میں نیب میں پیش نہیں ہوں گا. کسی اور کے ہاتھ میں ہم کیا کریں؟ کون سی ڈوریں سر؟ سر ڈوریں تو ان کے ہاتھ میں. کون سی ڈوریں؟ عدالت یہ اعلان ہے سر, عدالت کے حوالے سے یہ بات. عدالت نیب کی بات کر رہا ہوں میں. جی نیب کی بات. چلے ٹھیک ہے, عدالت کے اندر بھی تو کیسز موجود ہیں نا, عدالت میں فیس کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا سے آپ چیلنج کرتے ہیں کہ 1970 سے آپ بھی منی ٹریل لے آئیں گے, بات ختم ہو جائے گی. بالکل چیلنج کر رہے ہیں, آپ لے آئیں. چیلنج کر رہے ہیں, 1970 سے منی ٹریل لیں گے. میں ایک معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں, یہ میرے دوست ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں. جی میرے دوست بھی ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں. مجھے ایک معصومانہ سوال کا جواب بالکل 100% کہ وہ بتا دیں آصف علی زرداری صاحب کا اومنی گروپ سے کیا تعلق ہے, اور جو جے آئی ٹی میں
ہر چیز اومنی گروپ سے کیوں لنک ہے اور جو سندھ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اومنی گروپ میں کیوں گیا؟ مجھے صرف اس کا جواب دیں. ایک سوال اومنی گروپ, دوسرا سوال آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جس میں 10 سال میں 957 ارب روپے کی 10 سال میں irregularities ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اب پورا ٹائم آپ کو میں ایک آخری بات بتا دوں, میری بات سن لیں, میں ایک آخری بات بتاؤں کہ آپ آڈیٹر جنرل رپورٹ کی ابھی دیکھیں. جی رمضان کا مہینہ ہے نا جی, میں رمضان میں تو زکوٰۃ خیرات کر دیتے ہیں نا لوگ, بالکل ایسے ہی انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں چھوڑے. اچھا 1.8 ارب روپے زکوٰۃ کے پیسے میں irregularity, جب میں نہیں کہتا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے اگر وہ جھوٹ بولتی تو اس کے اوپر کیس کریں. بالکل, نیب بھی غلط ہے اور آڈیٹر جنرل سندھ بھی غلط. انہوں نے تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں چھوڑے, 120 ارب روپے کی گندم چھوڑ گئے, چوری کر گئے. خان صاحب کے ایڈوائزر نے جس طرح کل نیب چیئرمین نیب کو رسوا کیا ٹی وی چینلوں پر, یہ سب سر میری جواب دینا, 1.8 ارب روپے کی زکوٰۃ کا حساب دیں مجھے, مجھے زکوٰۃ فنڈ کی ریگولرٹی کا جواب دیں. بالکل, آپ اس کا سوال مجھے اومنی گروپ کا جواب دیں. سوال کچھ اور ہے, جواب آپ کچھ اور دیں. جی شوگر ملیں جو سندھ میں موجود ہیں, جی جی شوگر اس میں 4 سے 5 شوگر ملیں اومنی گروپ کی ہیں جی, اور 20 سے 22 شوگر ملیں دوسرے جو ہیں ان کے ہیں, جس میں اینگرو والوں کے بھی ہیں, کچھ دوسروں کے بھی ہیں. اچھا اینگرو والوں یہ بھی بتا دیجیے جو گھر میں پلانٹس لگے ہیں پاک اوسس کے, اس کے پیسے بھی زرداری آرگنائزیشن میں ہی گئے ہیں. جی بالکل, پاک اویسس سارے آرو پلانٹ پاک اویسس کو ملیں, پاک اویسس کو ٹھیکہ ملا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس آرو پلانٹ وہ فنکشنل ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پانی مل رہا ہے. آپ تھر کی آپ ترقی دیکھ لو, ڈیولپمنٹ دیکھ لو, تھر آپ کو پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, پاکستان کو تھر 70% آرو پلانٹ 70% آرو پلانٹ نہیں چل رہے. یہ سندھ اسمبلی میں بیان ہے. یہ میں آتا ہوں, حلیم عادل شیخ صاحب نے نشاندہی کی ہے 70% آرو پلانٹس نہیں چل رہے اور 30% کے اوپر آپ پورے تھر کو صاف پانی نہیں پرووائڈ کر سکتے. ایشوز ہے وہ بور سوکھ گئے. اچھا میں آپ کو ایک مزیدار کہانی بتاؤں, جی جی آپ اگر بات کریں گے تو آپ دونوں ایک ساتھ شو کر لیں. جی جی میں بات کر رہا ہوں. جی بولیے. تھر میں جو پلانٹ ہیں بہت سے پلانٹ, زیادہ تر پلانٹ فنکشنل ہیں. اچھا, اور بہت سے پلانٹس کے جو بورڈ لگائے ہیں جو زمین سے ہم پانی لے رہے ہیں 500-600 فٹ نیچے, وہ بھی خشک پڑے ہیں. تو کچھ پلانٹس بند ہیں لیکن زیادہ تر پلانٹس چل رہے ہیں تر میں, جہاں جہاں پانی موجود ہے. وہ تو جو قدرتی ہے اس کو ہم تو نہیں کر سکتے. ابھی زمین کے نیچے ہم پانی تو نہیں لا سکتے. وہ جب بارش ہے آپ کچھ تو اقدامات کریں گے نا اس کے حوالے سے. تھر کی ترقی کی آپ بات کریں. تھر کی کیا بات کرتے ہیں سر؟ تھر کے لیے انہوں نے کیا کیا, 80,000 ٹن گندم تھر کا انہوں نے افغانستان میں دے دیا. انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو تھر میں کام کر رہے ہیں, تھر میں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, تھر میں آرو پلانٹ لگائے, تھر میں روڈ بنائے, تھر میں ہم نے ہاسپٹل بنائے. اچھا ہم نے سب کچھ کیا. جواب دے انہوں نے تھر میں دودھ اور شہد کی نہریں کھودی ہیں. میرے دوست بہت سیدھے سادے ہیں اور انہوں نے نا یہ ایکسپٹ کیا کہ جو اومنی گروپ کی 3-4 شوگر ملز ہیں, اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں اس میں زرداری صاحب کا کتنا شیئر ہولڈنگ ہے؟ میں نے زرداری صاحب, اچھا دوسری بات, زرداری صاحب کا کوئی شیئر نہیں ہے. اچھا دوسری بات, اچھا دوسری بات کوئی شیئر نہیں ہے. بالکل آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مجھے اس میں لکھا ہوا ہے جی آئی ٹی پڑھے, جی آئی ٹی آپ بنا رہے ہو نا بھائی, جی آئی ٹی پڑھے, اس میں لکھا آپ بنا رہے ہو. میں آپ کو اس میں بلال صاحب جی آئی ٹی آپ لوگ بنا رہے سر یہ کہہ سکتے ہیں, آپ بنا رہے ہو. میں آپ کو اس لیے بھی ہے نا آپ کو بتاتا ہوں, چیئرمین نے آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہو اور کیا رہ گئے, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ٹھٹا شوگر مل سک یونٹ, اچھا اس کو سبسڈی دی گئی, اس کو ریوائیو کیا گیا, سبسڈی سب کو دی گئی, خریدی کس نے؟ اومنی گروپ نے خریدا. جتنے کی اس کی بیس پرائس تھی کہ جتنے میں اس کی منیمم پرائس تھی, اس سے منیمم پرائس چیف منسٹر سندھ کے آرڈرز پہ اومنی گروپ کو ٹھٹا شوگر ملز بیچی گئی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ آن ریکارڈ کیسا ہے. اچھا میں ایک آخری بات سن لیں, آپ دیکھیں نا ایک اور جہانگیر ترین سر میری ایک بات سن لیں, میری ایک بات سنیں. علاقے کو بجلی بھی دیا گیا, 120 ارب روپے کا گندم چوری کیا گیا ہے. جب ہم اسمبلی میں ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں چوہے کھا گئے. یہ کون سے چوہے 120 ارب روپے کا گندم کون سے چوہے کھا رہے ہیں سر؟ وہ ہے نا اتنے بڑے چوہے. کون ہے کوئی رپورٹ پڑھیں بوس, یار کوئی گندم چوری نہیں ہوا. 120 ارب روپے کی گندم غائب ہے. غائب ہونا کیا مطلب ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تھر میں کیا دیا ہے سر, آپ اس کا جواب دینا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ تو 10 مہینے ہوئے نا آئے ہوئے, آپ 11 سال سے بیٹھے ہوئے سر. علی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے 11 سال کا حساب مانگتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, جمہوریت کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اور 18ویں ترمیم بھی ان کو میرا مسئلہ ہے. ایک سوال آپ سے بھی بنتا ہے, ہر کوئی چور ہر کوئی ڈاکو آپ لوگوں کے ہاتھ میں احتساب ہے نا, کریں نا سر. احتساب ہو رہا ہے,
ہر کوئی چور یہ ڈاکو پھر بھی وہ باہر گھوم رہا ہے، کیوں؟ سارے ادارے آزاد ہیں اور ہمارا بلیو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور ہمارا کسی اس میں پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں ہے، چاہے نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز ہیں. یہ جیل سے چھوٹ کے علیم خان صاحب آتے ہیں تو استقبال کیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پہنائے جاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب پنجاب حکومت چلا رہے ہیں، اسی کورٹ نے حمزہ شہباز کو بھی بیل دی ہے، اسی کورٹ نے شہباز شریف کو بھی بیل دی ہے، اور کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو نااہلی بھی دی. کورٹ آزاد ہیں، کورٹ آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں. اچھا، ایمنسٹی اسکیم سے جہانگیر ترین صاحب تو جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں ایمنسٹی اسکیم کا کلوزز پڑھیں، اس میں جو پولیٹیشنز ہیں اس میں وہ الاؤ نہیں ہے ایمنسٹی اسکیم کے لیے. چلے الاؤ نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر آپ نے دے دی، بہت شکریہ. بلال احمد غفار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے، لیاقت علی اسکانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں. عید کا سب کو انتظار ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ طور پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. کل تک خیبر پختونخوا کے جو اتحادی تھے آج وہ بھی احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سینیٹر سراج الحق صاحب کی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر نہیں، یہ ان کا ایک بڑا احتجاج ہوگا جس کے اندر وہ صرف ایک ہی جماعت مل کر احتجاج کرے گی. باقی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور یہ احتجاج کس سمت میں جائے گا آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.